نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ماہ شعبان کی فضیلت آتی ہے، جو فضائل آپ نے شعبان کے بتایا ہے، وہ فضائل کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب ان فضائل کو سن کر آپ کو پتہ چل جائیں گے کیا اس مہینے میں کرنا ہے، باقی تمام چیزیں آپ سمجھ لیے ہو جائیں گے۔ آئیے اس کے فضائل میں آپ نے کیا فرمایا اور کیا کہا، اس تعلق سے جو حدیثیں آتی ہیں وہ یاد رکھیں۔ صرف دو ہی ایسی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضائل بتائیں۔ پہلی متفق علیہ روایت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے اتنے روزے رکھتے کہ اس کو چھوڑتے نہیں۔ مطلب اللہ کے رسول، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر روزے چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی مہینے میں مکمل مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے سوائے رمضان المبارک کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ رمضان کا رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ کسی مہینے کے کمپلیٹ روزے آپ نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ شعبان کی ایک فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کمپلیٹ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص شعبان کو منانا چاہے، شعبان کی فضیلت کا فائدہ اٹھانا چاہے، تو اسے یہ کام کرنا چاہیے کہ جتنے ہو سکتے ہیں وہ شعبان میں روزے رکھے۔ لیکن تاکید یہاں یہ کروں گا کہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے کے چکر میں آپ رمضان خراب نہ کر دیں۔ مطلب آپ کو اگر کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، تو پھر مت رکھیے آپ شعبان کی، ورنہ کیا ہوگا، آپ شعبان تو رکھ لیں گے، رمضان خراب ہو جائیں گے، اس لیے ٹھیک۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے بعد رمضان کے، تو وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اگر شعبان کے مہینے کے روزے آپ کمپلیٹ رکھتے، یہ کس کی فضیلت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، کمپلیٹ منتھ یاد رکھیں۔ ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے آپ اس میں رکھیں۔ اب شعبان کے یہ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھتے تھے، ٹھیک، اس کے بارے میں جو ہے اور ایک روایت آتی ہے جو جامع ترمذی کی آپ نے فرمایا کہا، جو ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اس میں روزے رکھتے تھے سوائے چند ایام کے، بلکہ آپ پورے مہینے کے ہی روزے رکھتے تھے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یہ جو ہے روایت کے الفاظ ایسے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کی۔ تو ایک فضیلت تو شعبان کی کیا ہے، آپ اور ہم کوشش کریں اس میں جتنے ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اب شعبان میں اللہ کے رسول کیوں زیادہ روزے رکھتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ حدیث میں اس طرح سے آتی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے، کیوں؟ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول، آپ کو جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا گیا اتنے روزے تو آپ کبھی نہیں رکھتے شعبان کے علاوہ، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، اور یہ بڑی اہم بات یاد رکھی، اگر کوئی شعبان کے روزے رکھ بھی رہا ہے تو اس نیت سے رکھے کہ سنت ہے، اور یہ فائدہ ہے، آپ نے فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں مہینہ آتا ہے تو لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے آگے فرمایا کہا غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ تو اس حدیث میں ایک بات آئی ہے، وہ بات کیا ہے کہ جو ہے شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، جس کو اگر میں وضاحت کروں تو یوں ہے، ہر روز میں ہمارے اعمال 2 بار اللہ کو پہنچائے جاتے ہیں، عصر اور فجر میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا عصر اور فجر کی نماز مت چھوڑو، اس لیے کہ 2 وقت ایسے ہیں جب اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اور میں عبادت میں رہوں۔ ہر ہفتے میں 2 بار ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ ہے جو ہے جمعرات اور پیر کے دن، ٹھیک۔ اسی طرح ہر سال میں ہمارے اعمال 1 بار اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ مہینہ ہے جو ہے شعبان۔ شعبان میں اللہ کے پاس جو ہے ہمارے جو اعمال سالانہ پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو ہفتے واری پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر روز میں جو عصر اور فجر میں پیش، مطلب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے اور نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کیا فائدے اور کیا فضائل ہے اس روزے کے کہ یہ مہینے کے اندر ہمارے اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ کیسے، کیوں، کیا کہ اللہ غافل ہے ہمارے اعمال سے؟ نہیں، اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو تعینات کر رکھا ہے تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں گے ہم پر کہ ہم نے دنیا میں
کیا اعمال کیے. ٹھیک ہے, تو ہر سال ہمارے اعمال جو پیش کیا جاتا ہے, آپ نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بھی پیش کیے جائیں نا تو میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں رہوں, اس لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے نا عبادت سے. ٹھیک ہے, تو پہلا کام اس مہینے کی فضائل کیا ہے؟ روزے رکھیے. مقصد اور اس کے جو تعلق سے جو بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس مہینے کے کیے گئے عمل اللہ کے پاس جو ہے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال جائیں تو میں اللہ کے پاس جو ہے روزے کی حالت میں رہوں. اور یاد رکھیے, لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے. اعمال پیش کیے جاتے الگ بات ہے, لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے. آئیے یہ اس کے فضائل, اتنے ہی فضائل رکھے جا سکتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے کہ روزے رکھیے, کثرت سے رکھیے, پورے مہینے کی رکھیے, اور اللہ سے امید کیجیے کہ جب ہمیں نام عمل پیش کی جائے تو ہم روزے کی حالت میں ہیں. بس اگر ہم جو ہے شعبان کی فضیلت یہاں ختم کر دے تو معاملہ یہاں ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, 100 رکعت نماز پڑھے اور 100 رکعت کی ہر ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ جو اللہ سے مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا. حتیٰ کہ لوح محفوظ پر بھی اگر اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہو یہ بدبخت اور جہنمی ہوں گا اور وہ سوال کرے تو وہ مٹا کر لکھ دیا جائے گا یہ جنتی ہے اور اس کے سے بدبختی ہٹا دی جائیں گی. یہ روایت موضوع ہے. اس لیے کہ ذرا آپ تصور کیجئے, رات چالو ہوتی ہے مغرب سے, مغرب کے بعد پھر عشاء بھی تو پڑھنا ہے نا. پھر بھی اگر فجر سمجھ لیجئے صبح 5-6 بجے ہو رہی, زیادہ زیادہ بڑا دن رہا تھا, تو شام کے 6 سے صبح 6, اگر میکسیمم بڑی سی بڑی راتیں کتنے گھنٹے ہو رہے؟ 12 گھنٹے. اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے 100 رکعت نماز کے لیے, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا 10 بار سورہ اخلاص پڑھے. چیلنج 12 گھنٹے میں نہیں پڑھ سکتا, پلس اس کو طہارت وضو کرنا ہے, عشاء پڑھنا ہے, کھانا کھانا, بہت ساری چیزیں بھی کرنا ہے, اور ساتھ یہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کیا؟ ایک تو امپاسبل ہے. دوسرا یاد رکھیے یہ ثابت ہی نہیں کو بولیں گے ارے میں تو میراتھن نماز پڑھنے والا ہوں, ابھی بتا دو کیسا پڑھتا ہوں, 2 رکعت 1 منٹ کے اندر, تو بھی بہرحال وہ کر سکتا ہے. لیکن میرے بھائی یہ ثابت نہیں ہے, اور تمام کے تمام محدثین نے اس روایت کو موضوع یا جو ہے ضعیف قرار دیا. یاد رکھیے, اور ہم کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خاص طور سے شعبان میں اور شب برات کے تعلق سے بیان کی جاتی, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اب اس کے علاوہ بہت سے لوگ اور بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ایسا کہ جو ہے ایک جو نمازیں چھوٹ جاتی ہے زندگی بھر کی ہے نا, اس کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے کہ بھائی وہ پوری زندگی بھر کی خزائے عمری بول کر کے پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی ثابت نہیں ہے. باقی نمازوں کے تعلق سے جو ضعیف اور موضوع روایت ہے وہ تو رکھ دیا, یہ نماز تو ثابت ہی نہیں کہ خزائے عمری بول کے کوئی نماز ہو, اور بہت سارے اعمال کرتے. اسی طرح جو ہے شب برات میں اب کیا کرنا چاہیے, یا 15 شعبان کو, میں شب برات کیوں کہہ رہا ہوں پھر میں دوہرا رہا ہوں, اس لیے کہ لوگ اس کو اسی نام سے پہچانتے ہیں اس رات. پھر 15 شعبان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے پھر ہم کیا کریں؟ تو 15 شعبان کے لیے جو تیاری ہم کر سکتے ہیں وہ 2 کام ہیں. کیا کرنا ہے؟ پہلا, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, کیونکہ اس رات اللہ سارے ایمان والوں کو معاف کر دیتا ہے. دوسرا, اپنے دل سے کینہ کو نکال دینا, بس اتنا کام کرنا ہے. اس رات اگر کوئی عمل کرنا ہے تو 2 عمل ہیں. پہلا, ایمان کو مضبوط کرنا ہے, اس لیے کہ اس رات کافروں کی مغفرت ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ایمان والے بخش دیے جاتے ہیں, کینہ پروروں کا معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے. جب تک کہ توبہ نہ کرے ان کا معاملہ بھی حساب کتاب ہوتا نہیں, چونکہ اس مہینے میں انعام عمل اوپر لے جائے جاتے ہیں. سمجھ رہا ہے بات کو؟ ٹھیک. تو اس مہینے میں کیا کرنا ہے اگر آپ کو اور مجھے کرنا ہے؟ تو پہلا کام ایمان کو مضبوط کرنا ہے, شرک اور کفر بدعتوں سے پاک کرنا. اور دوسرا, اگر دل میں کینہ ہو تو 15 شعبان سے پہلے اس کینے کو اپنے دل سے نکال دینا ہے. بس یہ 2 کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت 15 شعبان کو خاص ثابت نہیں ہے. اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ شب برات میں پھر عبادت کیوں نہیں کرنا چاہیے جبکہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے؟ بھائی عبادت کیوں نہ کرے؟ فضیلت تو ثابت ہے نا. ہاں, جب فضیلت ثابت ہے تو پھر عبادت بھی کریں گے. جیسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے ہر بار کہ بس کسی چیز کی فضیلت معلوم ہوئی کہ بس شروع اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا. مکہ چلے گئے, فضیلت معلوم, کھود کر لا رہے ہیں, توڑ کر لا رہے ہیں, چپکا کے لا رہے ہیں, گھس کر لا رہے ہیں. مدینہ میں ثابت ہوئی کوئی فضیلت, لوٹ رہے ہیں ہے نا, کیا کیا کر رہے ہیں, چپکا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. فضیلت معلوم ہوئی کہ ہم لوگوں کو بس لگتا ہے فضیلت مطلب اس کو کچھ تو بھی کھانا ہے, لوٹنا ہے, بابرکت ہے, وہ کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں فضیلت ہے تو کیوں نہیں اس کو منایا جائے؟ بہت اچھا سوال. جبکہ اللہ کے رسول تو رات میں بھی عبادت کرتے تھے نا, ہمیشہ کرتے, تو یہ رات میں بھی کرتے ہوں گے. آپ پورے شعبان روزے رکھتے تو 15 کو رکھتے ہوں گے نا. ہاں, شعبان میں آپ روزے پورے رکھتے, 15 کو بھی رکھتے, پھر ہم کیوں نہ رکھیں؟ تو آئیے صحابہ کا معمول دیکھنا پڑے گا, کیونکہ نبی تو پورے سال نماز پڑھتا رات کی, اور شعبان میں پورے روزے رکھتے. صحابہ کیا کرتے؟ کسی ایک صحابی سے بھی 15 کو جاگنا اور 15 کا روزہ خاص ثابت نہیں ہے. کسی ایک صحابی سے بھی 15 کی عبادت, 15 کا روزہ, 15 کو جاگنا, 15 کے فضائل میں کچھ عمل کرنا ثابت نہیں ہے. لہٰذا ہم محتاج ہے, چونکہ نبی تو ہمیشہ عبادت کرتے, کسی ایک صحابی سے بھی اس رات کا جاگنا, اس رات کا منانا, اس رات میں کسی بھی قسم کی عبادت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت
نہیں یاد رکھے تو لہٰذا ہم بھی یہ کام نہ کریں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب جو ہے دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی جو ہے فیصلوں کی رات ہے، اور یہ رات قرآن سے بھی ثابت ہے۔ جو نیا شوشہ نکلا ہے، جب پتہ چلا یہ بدعت ہے تو ایک نیا شوشہ چھوڑے کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے۔ میرا یہ سوال ہے، تم اتنے صدیوں سے اس کو لیلۃ المبارکہ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ آج ہی تم کو خواب آیا لیلۃ المبارکہ ہے بول کر؟ آپ دلیل کیا پیش کی جا رہی ہے سنیے۔ سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 اور 4 پیش کی جاتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہے شب برات۔ کیا دلیل؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ایک مبارک رات میں، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور اس رات ہم بڑے بڑے فیصلے کا منذرین فرما اتارا ہے، اور بے شک فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اس رات ہم سارے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ اب یہ آیت لا کر پیش کی جاتی ہے۔ اب میں کیا کہوں، اس کا جواب تو خود قرآن نے دے دیا۔ یہ رات، جس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے، یہ رات کب آتی ہے؟ اگر میں کسی ایک چھوٹے سے قرآن کے طالب علم سے سوال کروں نا، وہ دے دیں گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کسی ایک عمل کو پہلے ایجاد کر لیتے ہیں، ایجاد کرنے کے بعد قرآن حدیث کی دلیلیں اس میں فٹ کرتے ہیں۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی عمل پہلے فضیلت ثابت ہو پھر کیا جائے۔ ہم عمل کر رہے ہیں، شب برات منا رہے ہیں، اب برات منانے کے خلاف جب کتاب و سنت کے ماننے والے کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، تو دلیلوں کو لا کے فٹ کر رہے ہیں، اس کے فٹ کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، قرآن کی آیت آنے کے بعد تو بس مومن بندہ تو بس سر جھکا ہی لیتا اپنا۔ دیکھو کتنی اچھی بات ہے، یہ لوگ بولتے بدعت ہے، غلط ہے، دیکھو عالم صاحب نے ثابت کر دیے یہ رات منانا، تو کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھو قرآن کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي، اور بڑا بڑا نیوز پیپرز میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، پڑھ رہے لوگ کہ آج رات کی کیا فضیلت ہے۔ میں اگر ایک چھوٹے سے طالب علم سے سوال کروں، یہ مبارک رات جس میں قرآن نازل ہوا، اس رات کا نام کیا ہے؟ کوئی بھی کہیں گا اس رات کا نام ہے شب قدر، اس لیے کہ اللہ نے سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت میں 1 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیسی ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر بابرکت ہوتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قدر آتی ہے، اور وہ رات کیسی ہے؟ با برکت رات ہے۔ اب جو کہے نہیں یہ شعبان کی 15 راتوں کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، میرا سوال ہے تو کیا قرآن اللہ کے رسول پہ 2 بار اترا؟ کہ پہلے 15 شعبان کو جو کہ آپ بھول کر یاد نہیں رکھے، پھر آپ کو رمضان میں قدر میں اترا جو کہ آپ کو یاد رہا؟ کیونکہ جو سیرت کا واقعہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تھے، قدر کی رات تھی، جبریل آیا اور کہا اقرا پڑھ۔ اس کا مطلب 15 شعبان کا اللہ کے رسول نعوذ باللہ چھپا دیا ہم سے، 15 کا تو بولے ہی نہیں آپ نے، سیدھا بولے کہ مجھے رمضان میں قدر کی رات جبریل آئے اور جبریل نے آ کر جو ہے مجھ سے کہا اقرا، اور آپ نے کہا ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ پھر آواز نے کہا اقرا اور مجھے دبا دیا، میں نے پھر کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا اقرا، تو میں سمجھ گیا وہ آواز مجھے چاہ رہی کہ دہراؤ، میں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، اس کے بارے میں قرآن کی دلیل ہے، تو یہ بہت بے بنیاد دلیل ہے۔ ایک چھوٹا سا طالب علم بھی سمجھ جائیں گا جو قرآن حدیث کو جانتا ہے، یقیناً یہ وہ رات نہیں ہے۔ فیصلوں کی رات کون سی ہے؟ شب قدر، اس کا نام ہی دیکھیے قدر ہے، تقدیر، اسی سے قدر۔ قدر کا مطلب پیمانہ، اندازہ، لیکن اللہ کا پیمانہ 100% سچ ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قدر کہا جا رہا ہے، تو فیصلے کب ہوتے ہیں؟ شب قدر میں۔ مبارک رات کون سی ہے؟ شب قدر، نام قدر ہے اور مہینہ کون سا ہے؟ رمضان ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اس آیت کو لا کر شب برات پہ یا 15 شعبان پہ فٹ کرتے ہیں، وہ درخیت قرآن کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ پھر 2 بار اترا، ایک بار مبارک تھا، دوسری بار قدر تھی، کیسی عجیب بات ہے، یہ سمجھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو بات بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اس میں جو اللہ فیصلے لیتا ہے تقدیر کے، اس کی تفصیلات میں نے دے دی۔ تقدیر کے فیصلے اور مبارک رات وہ یہ نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے، بلکہ وہ شب قدر ہے۔ دوسری ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ مردوں کی عید ہوتی ہے شب برات۔ 15 شعبان کو کیا ہوتا ہے؟ مردوں کی عید ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو چھوڑتا ہے، پھر مردے دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آ کے رہتے ہیں، لہٰذا گھروں کو صاف کیا جاتا ہے، لوگ مغرب کے بعد نہاتے ہیں اور اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، مردوں کے نام سے فاتحہ دیتے ہیں، اور اس کو مردوں کی عید تصور کیا جاتا ہے، اور اس روز لوگ پھر قبرستان جاتے ہیں مردوں سے ملاقات کے لیے۔ دیکھیے 2 الگ ہی عمل ہیں۔ مردوں کی عید والے مردوں کو چھوڑا جاتا ہے، پھر ملنے خبر میں قبرستان کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں نا، پھر روح آزاد کی جاتی بولے 1 رات کے لیے، تو ٹھیک ہے نا، پھر تو آپ خبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟
جب اگر میں کہوں کہ ایک آدمی جیل میں اسے آزاد کیا گیا ہے، چھٹی دی گئی، پیرول پر چھوڑا گیا ہے، تو جیل میں جا کے کیوں مل رہے ہیں آپ پھر اس کو؟ اب تو نکل گیا نا، وہ تو گھر آ رہا ہوں آپ کے ملنے کے لیے۔ چھٹی لینے کے بعد تو گھومیں گے پھریں گے نا ان کی روحیں۔ اور دلیل کیسی دی جاتی دیکھیے، اس رات اترتے ہیں روحیں، بولے دلیل کیا ہے؟ قرآن سے دلیل ہے۔ اور ماشاء قرآن ہے تو ہم تو پھر جھک جاتے ہیں۔ کیا ہے کہ ان جو ہے تنزل الملائکۃ والروح، اتنی آیت بس ٹکڑا آتی ہے، اترتے ہیں اس رات روح اور فرشتے۔ میرے بھائی، یہاں روح سے مراد مردوں کی اور بڑے بڈھوں کی روحیں نہیں ہیں، یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام ہے روح، اور وہ نام ان کا اللہ رب العزت نے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 196 سے آگے پڑھی استعمال کیا ہے، اور فرمایا نزل بہ روح الامین، اس قرآن کو لے کر آیا ایک امانت دار فرشتہ۔ اور جبرائیل علیہ السلام کا نام جبرائیل ہے، جبریل ہے، روح الامین ہے، اور روح بھی آپ کا نام ہے۔ تو اترتے ہیں اس رات جبرائیل امین اور ان کے ساتھ فرشتے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو نہیں بولے بڑے جو ہے بڑے اور بوڑھوں کی روحیں اترتی ہے اور وہ آ کر ملتی ہے، لہٰذا لوگ جاگتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، میٹھے بناتے ہیں، پسند کے کھانے بناتے ہیں، اور پھر رات کے خاتمے پر قبرستان یا رات کے حصوں میں قبرستان جاتے ہیں، خبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس پر پھول ڈالتے ہیں، اس پہ چادریں چڑھاتے ہیں، اس پہ کیا کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ میں نے تو اس حد تک دیکھا کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج 15 کی رات کو جو سال بھر میں مردے مرتے ہیں، بولے مرتے ہیں، ان کی روحوں کو 15 تاریخ کو داخلہ ملتا ہے، مطلب سب روحیں آتی ہے، پھر پرانی روحیں نئی روحوں کے ساتھ اوپر جاتی ہے۔ تو لوگ میں نے دیکھا ہے مٹی کے ہانڈوں کے اندر خبر کی مٹیاں ڈال کے لاتے ہیں اس کے اندر، اپنے گھروں کے اوپر ہنڈیوں کے اندر، اور اس رات جو اس سے فاتحہ اور درود پڑھا جاتا ہے، اور پھر بولا ہے کہ اب مردہ جا کے پرانا مردہ جو مر گیا ہے بیچارہ 1 سال کے اندر جو مرا ہے، اب جا کے پرانے مردوں میں اس کا بھی شامل ہو جائیں گے، مطلب اب وہ بھی پرانے مردوں میں، 1 سال تک اس کی روح 15 شعبان تک بھٹک رہی تھی، پھر اس کی خبر کی مٹی لا کے فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اب کہا جاتا ہے اب یہ جا کر پرانے مردوں کے ساتھ رہ سکتا ہے اور اس کی روح جاتی ہے۔ یہ سب مشرکانہ عقائد ہیں، ان سب کا اسلام سے میرے بھائیوں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ رات کو جو ہے نہ اللہ فیصلے لیتا ہے، اس رات میں نہ مردوں کی عید، نہ مردوں کی روحیں آتی ہے، نہ اس رات کے اندر کوئی فضیلت ثابت ہے سوائے اس مہینے میں روزوں کی فضیلت۔ اور 15 شعبان کو اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو انتظار کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے حساب کو، تاکہ وہ کینہ کو دل سے نکال لے۔ تو اگر اس مہینے میں کچھ کرنا ہے شعبان کو آپ کو اور مجھے، کثرت سے روزے رکھنا ہے، کثرت سے روزے رکھنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 15 شعبان سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے اگر کرنا ہے تو، اور تیسرا کینہ اگر ہو دل میں نکال دے، چونکہ ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ باقی تمام روایتیں جو رات کے تعلق سے، 15 کی رات کے تعلق سے، مغفرت کے تعلق سے، بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ نازل ہوتا ہے اس رات میں پہلے آسمان پہ، یہ تمام باتیں بے بنیاد ہے۔ چونکہ اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بقیع میں دعا کی، اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے اللہ روز ہر شام جو ہر رات جو ہے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور آواز لگائی جاتی مغفرت کی۔ تو لہٰذا 15 شعبان خاص نہیں ہے، اس میں کوئی روزہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جو شخص 15 شعبان کی رات جگہ کرے، جاگے، قیام کرے، صبح روزہ رکھے، اس کے 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی سند، اس کی کوئی حقیقت، اس کی کوئی دلیل یاد رکھے کتاب و سنت سے نہیں ملتی۔ ہمارا دین، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت کو مانتے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں نہیں کر لیے تو کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا؟ صحابہ کی جماعت کو ذرا اندازہ لگائی، غور کیجئے، صحابہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے، کیا چھوڑتے تھے؟ صحابہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال دنیا میں رہے، 23 سال میں یہ بار 22 بار تو کم از کم آئیں گی، آپ نے اس رات کو منایا کیا؟ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے آج جس پہلو پر یا جس بات پر خطبہ رکھنے کی کوشش کروں گا وہ کون سے اعمال ہے جو قبول ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑی ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس جو بھی عمل کیا جائے، اگر اس کا کچھ نہ کچھ تعلق مسلمانوں سے، اسلامی کوئی تاریخ سے، اسلامی کوئی دین سے، یا اسلام کی کوئی بات سے، یا کم و بیش عربی سے کچھ لکھا ہوا بھی ہو، تو پھر وہ قابل قبول ہو جائیں گی۔ پھر چاہے میں وہ ذکر کے معاملے میں کوئی بھی ذکر کروں، پڑھنے کے معاملے میں کوئی چیز پڑھوں، سننے کے معاملے میں کوئی چیز سنوں، عمل کرنے کے معاملے میں کوئی چیز عمل کروں، کسی چیز کی فضیلت اپنے طور سے طے کر لوں۔ تو لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو یہ سوچ لیا کہ یہ عمل قابل قبول ہے، پھر اس کے فضائل بھی لکھے گئے، بنائے گئے، اور بہرحال من گھڑت بہت ساری چیزیں اس کے بعد ہوتی رہی۔ تو ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ کون سے عمل قبول ہوتے ہیں آخر۔
یقیناً ابھی میں اعمال کی قبولیت کی شرائط وغیرہ اسی کوئی تفصیلات نہیں رکھوں گا، چونکہ بہت کم وقت ہوتا ہے۔ تفصیلات کے لیے آپ جا کر آج کل کتابیں بھی موجود ہیں آن لائن، اور خطبات بھی موجود ہیں، یا اسپیچز بھی علماء کی موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن میں کچھ نہ کچھ ایسی بات یا کچھ چیز پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس سے کچھ نہ کچھ ایک اصولی بات سمجھ میں تو آئے، کون سی چیز کرنا ہے، کون سی چیز نہیں کرنا ہے۔ ورنہ کسی بھی دن، کسی بھی رات، کسی بھی گھڑی، کسی بھی وقت، کسی بھی چیز، کسی بھی کلمہ، کسی بھی وظیفے کو اپنے طور سے فضیلتیں دے دیتے ہیں۔ پھر فضیلت دینے کے بعد پھر وہ بات پہ بات چلتی چلی جاتی ہے، پھر ایک فضیلت سے دوسری فضیلت، ایک عمل سے دوسرا عمل، ایک کام سے دوسرا کام، اور پھر وہ چیز شروعات تو پتہ نہیں کیا نیت سے ہوئی تھی، لیکن وہ بہت بگڑی ہوئی شکل میں آج نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن ہونے کے ناطے یہ بہت ضروری ہے، مسلمان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے لیے، مرد اور خواتین کے لیے، کہ ہم لوگ یہ چیز کو جان لیں کہ کون سے عمل کرنا ہے، کون سے عمل نہیں کرنا ہے۔ اب سوال یہ کیا اللہ رب العزت ہر عمل کو قبول کرتا ہے؟ مثال کے طور پر میں کچھ بھی کروں تو کیا یہ قابل قبول ہے اللہ کے پاس؟ تو کوئی انسان اچھے کام کر رہا ہے، کوئی انسان برے کام کر رہا ہے، اب سوال یہاں بھی آتا ہے کون سے کام کو اچھا بولیں گے اور کون سے کام کو برا بولیں گے؟ کیونکہ ہر آدمی اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے، ہر مذہب کے اندر اپنے طور طریقے ہیں، تو کیا وہ ساری چیزیں اچھے ہیں؟ ہر مذہب کا، ہر انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو بھی عمل دنیا میں کرتا ہے وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتا ہے، پھر وہ اللہ کو جس بھی نام سے پکارتا ہو۔ سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم معبود سے قریب ہونے کے لیے، گاڈ سے قریب ہونے کے لیے، ہے نا، فلاں سے قریب ہونے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو گویا ہم تو جانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو لہٰذا ہر آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے، ہر مذہب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کام کر رہا ہے، سارے عمل جو بھی کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ لیکن سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ ہر عمل کو قبول کرتا ہے؟ کیا اسی کو کسوٹی ہے، کوئی اصول ہے، کوئی طریقہ ہے؟ ہونا چاہیے نا کچھ نہ کچھ۔ دماغی یا انسانی عقل خود یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی اصول و طریقہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک سواری کی بس ہے تو کوئی طور طریقہ ہونا چاہیے اس میں چڑھنے اور اترنے کا۔ نہیں میں جو جیسا چاہوں کروں، کوئی کھڑکی میں سے چڑھ رہا ہے، کوئی دروازے میں چڑھ رہا ہے، کوئی کسی کو باہر پھینک کر چڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے بس کے اوپر سے اس میں جو ہے سوراخ کر کے چڑھ رہا ہے، کوئی بس کو الٹی کر کے سب کو خالی کر کے چڑھ رہا ہے۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد تو ایک ہی بس میں سوار ہونا، لیکن آپ کہیں گے سارے طریقے درست نہیں ہو سکتے، کوئی ایک ہی طریقہ درست ہے اس میں، اور وہ اصول ہوں گا جو وہ اس گاڑی کے بنانے والے نے بنایا کہ ایک طرف سے ان ہے، دوسری طرف سے آؤٹ ہے، ایک جگہ عورتوں کے بیٹھنے کا سیکشن، ایک جگہ معذوروں کا، ایک جگہ عام لوگوں کا ہے نا، ایک جگہ بچوں کا ہے، تو وہ اصول ضابط ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہر عمل کو قبول نہیں کرتا، یہ بات تو آپ سمجھ لیں سب سے پہلے۔ مطلب ہر وہ چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھائی کے لیے کر رہا ہوں، خیر کے لیے کر رہا ہوں، ثواب کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، جب تک کہ کچھ اصولوں کے مطابق وہ عمل نہ ہو۔ اور وہ اصول کیا ہے انشاءاللہ اس میں سے چند باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے خطبے کے شروع میں جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 اس کی آیت نمبر 3 اور 4 3 اور 4 میں فرماتا ہے، کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اب یہ جو آیت ہے یاد رکھیں، اس کو سمجھے، اور یہ جو سورت ہے اس کو آپ سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ یہ سورت پڑھتے تھے، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ۔ عیدین کے اندر بھی آپ نماز میں یہی سورت پڑھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا، کچھ نہ کچھ تو امپورٹنس اور فضیلت ہے سورت کی، اس کی اہمیت ہے۔ تو اس سورت کی آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ عاملۃ ناصبہ۔ اب اس کے شان نزول کے تعلق سے آپ تفسیریں دیکھیں، مفسرین نے جو لکھا ہے وہ اقوال کو آپ دیکھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بار عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی کو دیکھا جو عمل کر کر کے تھک چکا تھا، مطلب رونے کی وجہ سے اس کے یہ آنسوؤں کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے، عبادتیں کرنے کی وجہ سے اس کا جسم پورا خراب ہو چکا تھا، اور ظاہر سی بات ہے شادی بیاہ نہیں کرتے، رہبانیت اختیار کرتے ہیں، اور عمل کر کر کے وہ تھک گئے۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ کیا اتنے عمل کرنے کے بعد بھی ان کے عمل ضائع ہونے والے ہیں؟ اتنی مشقتیں کرنے کے بعد بھی، اپنے جسم کو برباد کرنے کے بعد بھی، بودا کرنے کے بعد بھی، کیا ان کے اعمال اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ یہ عمل کر کر کے اللہ فرما رہا ہے تھک چکے ہوں گے، مطلب انہوں نے اپنے جسموں کو عمل کر کر کے برباد کر دیا ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ مطلب اتنے عمل کیے ہوں گے کہ تھک گئے ہوں گے، لیکن حکم کیا ہوگا روز قیامت؟ تصلی نارا حامیہ، اٹھا دو اور دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دو ان۔ تو دنیا میں عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، جسم برباد کر دیا، سب کچھ برباد کر دیا، اس کے بعد اللہ رب العزت کے پاس حکم ہو رہا ہے تصلی نارا حامیہ، اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ تو عمل کر کر کے تھکنا اصل نہیں ہے، عمل کرنا اصل نہیں ہے، اس سے پتہ چلا وہ عمل کرنا اصل ہے جو صحیح ہو، جو ثابت ہو، جو بتایا گیا ہو، جس پہ قرآن کی مہر ہو، جس پہ سنت کی مہر ہو، وہ اصل عمل ہے، یاد رکھیں۔ تو عمل کر کر کے تو لوگ بہت آنے والے ہیں، عمل کر کر کے لوگ تھک گئے ہیں، یاد رکھیں، لیکن وہ عمل کرنے سے، تھکنے سے وہ قبول ہوں گے اللہ کے پاس، یہ ضروری نہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تو سورہ غاشیہ نے یہی پیغام دیا، یا اس کی دو آیتوں نے یہ بات تو واضح کر دی، ہر عمل قابل قبول نہیں، یاد رکھیے اللہ کے پاس۔
اللہ کے پاس کچھ طریقہ ہے عمل کو قبول کرنے کا، ہر عمل اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا، یہ بات کو آپ سب سے پہلے سمجھ لیں۔ اور دنیا میں ہر آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرے، اللہ رب العزت کو منا لے، اعمال میں اضافہ کرے، جنت سے قریب ہو، جہنم سے دور ہو، گناہوں کی معافی ہے نا، عمل کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں انسان کے، نیک عمل کرنے، ہر آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن سارے عمل قابل قبول نہیں ہیں۔ صرف وہی عمل اللہ رب العزت قبول کریں گا جو عمل صحیح ہوں گا، جو اس نے حکم دیا ہوں گا اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق انسان کر کے آؤں گا، وہ عمل ہی یاد رکھیے قبول ہوں گا۔ اب سوال آتا ہے کہ کون سی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کریں گا؟ جو میں کہہ رہا ہوں ہر عمل قبول نہیں کرتا، تو پہلی چیز وہ عمل اللہ قبول کریں گا جس پہ اللہ کا حکم ہو۔ مطلب اللہ کا حکم کہاں ملیں گا؟ قرآن میں ملیں گا آپ کو۔ اس کے بعد وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، اگر قرآن میں نہ ہو تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہا، بولا، آپ کو کرتے ہوئے دیکھا گیا، آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، تو پھر وہاں سے پتہ چلے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی عمل قرآن میں اور سنت میں بھی ہو تو اس کا طریقہ سنت بتائیں گے ہم کو کہ اس کو کیسا کیا جائے، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، اچھائی کو حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، نظر کا مانگنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ ہے طریقہ، لیکن کیسے کرنا ہے وہ کون بتائیں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو بتائیں گے، یاد رکھیں، دوسرا اور کوئی سورس و طریقہ ہمارے پاس نہیں، یاد رکھیں۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز نہ ملے ہم کو، جیسا کہ قرآن کا حکم تو ثابت ہو گیا، سنت میں بات بھی آ رہی ہے، لیکن ہم کو طریقہ نہیں مل رہا تھا، پھر ہم صحابہ کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد پہلے ہوگا قرآن سے حکم، سنت سے حکم، پھر قرآن اور سنت کے حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتائے، اگر وہاں کوئی چیز نہ ملے تو پھر ہم صحابہ کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمارے لیے بہترین طریقہ یاد رہے کسی چیز کو سمجھنے کا ہے، صحابہ نے عمل کیسا کیا نہ پتہ چلے تو پھر تابعین سے ہم جائیں گے اور پوچھیں گے یا ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، تو یہ طریقہ ہے اس کا، یاد رکھیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ساری جس کو بولتے ہیں نا الٹی ناؤ چلا دی ہم نے ہر چیز کے اندر۔ پہلے ہم اس چیز کو مانتے ہیں جو ہمارے سماج میں چلتا ہے، بھائی یہ سب کر رہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے، مطلب پہلا اصول سب کر رہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ اصول میں نے لوگوں کو بیان کرتے کہ سن اللہ رحم کرے، ایک صاحب ایک مرتبہ بیان کرنے لگے کہ کھانے سے پہلے نمک کھانا کیسا ہے، کسی نے ان سے سوال کر لیا، وہ اپنے آپ کو مفتی کہتے تھے، میں نزدیک تو مفتی نہیں تھے، اس لیے کہ جو علماء انبیاء کے وارث ہے وہی علماء ہے جو واقع میں انبیاء کی سنت کو بیان کرتے ہیں، اپنی دل کی بات بیان نہیں کرتے، تو بہرحال انہوں نے بیان کر دیا اگر سب کرتے ہیں تو سنت ہوگا ہی۔ تو میں نے کہا سنت کو جاننے کے اصولوں میں ایک دم لیٹسٹ اصول مجھے پتا چلا آپ سے کہ سب کرتے ہیں تو سنت ہوگا ہی، مطلب اگر کسی سماج میں ہر انسان کوئی کام کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ پھر سنت ہوگا ہی، تو میں نے کہا یہ نیا اصول ہے، تو پھر بہرحال وہ شرمندہ ہو کے خاموش ہو گئے، یہ کوئی اصول نہیں یاد رکھے کہ لوگ کرے تو سنت، ہم لوگوں کا اسی ہوتا ہے، پہلے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اطراف اکناف میں لوگ کیا کر رہے ہیں، تھوڑے مہذب سمجھدار لوگ کیا کر رہے ہیں، تھوڑے مالدار ایلیٹ کلاس کیا کر رہا ہے، تو ہم کو لگتا ہے بس یہ دین اور شریعت کا حصہ بن گیا، یا جس کے سر پہ ٹوپی ہو، داڑھی ہو، کرتا پاجامہ، تو یہ جو بھی کرے پھر وہ ہو گیا سنت، ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، اصولی بات ہے یاد رکھیں۔ تو اللہ کی کتاب کا حکم ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں حکم ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلیں گے اللہ کے حکم پہ عمل کیسا کرنا ہے، سنت پہ عمل کیسا کرنا ہے، نہ ملے تو صحابہ کی زندگی بھی جائیں گے، صحابہ زندگی سے تابعین، اس طرح سے ہم آگے جائیں گے۔ ہم لوگ پورا الٹا چل رہے ہیں، پہلے سماج کو دیکھ رہے ہیں فلاں، پھر کتاب کی بات تو ایک دم آخر میں ہو رہی ہے جب جھگڑا بہت بڑھ جا رہا ہے، کوئی بات سامنے والا سمجھا رہا ہے اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہی سامنے والے، تو اس کے لیے علم حاصل کرتا ہوں کہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب آئیے اعمال کی قبولیت کے لیے کیا شرائط، وہ بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، مختصر بالکل۔ اعمال کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے یاد رکھیں، انسان ایمان والا ہو۔ کوئی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے فرسٹ کنڈیشن ہے کہ انسان ایمان والا ہو۔ اگر انسان ایمان والا نہ ہو، نماز پڑھے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، ایمان والا نہ ہو، روزے رکھے تو کوئی فائدہ نہیں، ایمان والا نہ ہو، اور صدقات کرے کوئی فائدہ نہیں، ایمان والا نہ ہو، اور انسانیت کی بھلے کی کئی کام کرے، ہاں اس سے اس کا جہنم کا عذاب ہلکا ہوگا لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے اس کی وجہ سے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان لائے عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ دوسری کنڈیشن یاد رکھیں، عمل کی قبولیت کے لیے وہ صحیح نیت ہو عمل کرنے کے لیے، مطلب انسان اچھی نیت سے عمل کو شروع کرے، ورنہ بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال کرتے ہیں لیکن نیت اچھی نہیں ہوتی، اس معاملے میں یاد رکھیں نتیجتاً اعمال قبول نہیں ہوتے۔ جیسا مثال کے طور پر میں کوئی چیز کو چراؤں اور پھر دوسروں کو دوں اس نیت سے کہ یہ میں لوگوں کی مدد کرنے کو کر رہا، تو آپ کہیں گے عمل اچھا نہیں نا، چوری کر کے آپ دے رہے ہیں، خالی اچھی نیت سے فائدہ تو ہونے والا نہیں، چونکہ عمل بھی ضروری ہے، نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ پھر نیت نہ اور عمل کرے انسان وہ بھی درست نہیں، بے نیتی یا بد نیتی جس کو کہتے ہیں، تو نیت بھی ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز یاد رکھیے، وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، یا اگر ایک ایمان والا ہے تو اس کے لیے یوں کہہ سکتے کہ پہلی چیز وہ اللہ کا حکم ہو عمل، انسان جو ہے خالص نیت کے ساتھ کرے، اچھی نیت کے ساتھ کرے اور نبی کے طریقے پہ کرے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ علماء نے الگ الگ 3 شرائط جو اعمال کی قبولیت کے لکھے ہوئی ہے، لیکن یہ موٹی بات یہ ہے کہ ایمان والا ہو، نیت صحیح ہو، اور تیسری چیز ہے کتاب اور سنت کے مطابق وہ عمل ہو، تو ہی اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول ہے، یاد رکھیں اس بات کو ہم سمجھ لیں، یاد رکھیں کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم جو بھی کام اپنے زندگی میں کریں ہم چیک کر لیں کیا ہم ایسا کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کا حکم ہے،
کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز ثابت ہے؟ کیا صحابہ نے وہ عمل کیا؟ وہ چیز ہم کو دیکھنا بے حد ضروری، یاد رکھیے، ورنہ اگر کوئی چیز ثابت نہ ہوئی، ہم ساری زندگی کیوں نہ کرتے چلے جائیں، وہ اللہ کے پاس روز قیامت قابل قبول نہیں ہوں گی، اور وہ اٹھا کر اعمال منہ پر واپس پھینک دی جائیں گے، اور یہ کتنی شرمندگی کی بات ہوگی ایک انسان کے لیے کہ دنیا میں عمل کیا لیکن جانچا نہیں کہ عمل درست ہے نہیں، اور آخرت میں چلا گیا اللہ کے پاس اور اس کو اجر و ثواب اس کا نہ ملے، یاد رکھیں۔ تو بڑی ڈینجرس بات ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم کو عمل ثابت ہے نہیں، وہ جاننا ہے، یاد رکھیے، اور جاننے کے بعد یاد رکھیے اس کے مطابق ہم کو کام کرنا ہے۔ اب آئیے، ہم لوگوں کا جو معاملہ ہے، یہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں ماحول میں، انشاءاللہ عزیز، ہر سال، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن مسلمانوں کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کو ثواب کے طور پہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے لیے من گھڑت باتیں بیان کی جا رہی ہے، اس کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً اب ایسا سال کے اندر کئی رسومات مسلمان کرتے ہیں اور کئی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس اتنے جمعے تو نہیں ہے کہ ہر جمعے میں ہم ہر بار اس کا رد کرتے رہے۔ اصولی بات بتا دی جائیں گی، کنڈیشنل چیزوں کو آپ فٹ کر لیں اور جان لیں وہ صحیح ہے غلط، کیونکہ ہر بار کسی کو بتانا ہے کہ یہ پتھر ایسا ہے، یہ سڑک ویسی، اس سے اچھا اصول بتا دیں کہ کون سا پتھر اچھا ہے، کون سی سڑک اچھی ہے، کس کو دیکھا جائے، کس کو نہ دیکھا جائے، کیونکہ ہر بار بولتے رہیں گے تو ایسا ہو جائیں گے کہ پورے مہینے کے جو ہے سال بھر کے جمعے اسی میں چل جائیں گے کہ اب یہ مہینہ آ رہا ہے اس میں غلط ہے، اب وہ مہینہ آ رہا ہے اس میں غلط ہے، کہاں تک بتائیں گے بھائی؟ اصولی بات سیکھ لو کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے، اب اصول سے دیکھو اور اس کو جس کو کہیں گے سمجھ لو، ورنہ ہر بار کون آگے سمجھائیں گا کہ فلاں لفظ کے یہ چیز غلط ہے، یہ چیز، جیسا مثال میں دے رہا ہوں، a+b=c ہوتے ہیں نا میتھس کے جو بچے وہ جانتے ہیں کہ الف جمع با = ج، سمجھ لیجیے ایک اصول ہے۔ اب الف اور با کچھ بھی ہو سکتا ہے، اے اور بی کچھ 2+2 a2 ہے b2 ہے = کیا ہوگا آنسر 4 آ جائے گا۔ تو میں اصولی بات کر رہا ہوں، اب ہر بار 2 3 جمع 3 3 جمع 4 نہیں بتانے کی ضرورت ہے، اور سمجھ a+b=c، اصولی بات سیکھ لیجئے تو پھر آپ ہر رسول، ہر بات کو، ہر بدعت کو، ہر خرافات کو، ہر چیز اس میں ڈال لیں۔ اب امت مسلم کا حال یہ ہے کہ دن کے اعتبار سے انہوں نے من گھڑت باتیں بنا لی، مہینے کے اعتبار سے من گھڑت باتیں بنا لی، سال کے اعتبار سے من گھڑت باتیں بنا لی، اور کئی چیزیں ایسی جو قرآن میں ثابت نہیں، سنت میں ثابت نہیں، اگر ثابت ہے تو ویسی ثابت نہیں جیسے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، ویسی ثابت نہیں۔ جیسا مثال کے طور پر ایک صاحب ایک مرتبہ اور کہا کہ قرآن میں دلوں کی بیماری کا کوئی علاج ہے، کا وال میرا خراب ہو گیا، بولا ایسا تو کوئی نہیں ہے، بولا ہے قرآن کی آیت، انہوں نے کچھ وال لفظ لا لیا عربی کا اٹھا کے، اب وہ وال کی بات ہو رہی، یہ کون سا پتہ نہیں، اللہ رحم کرے گا، لیکن لا لیا انہوں نے اسے۔ تو اس طرح سے ایسا نہیں آتا کہ ثابت ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم سمجھے۔ تو آئیے، ہمارے پاس جو ہے اس مہینے کے اعتبار سے ایک رات اب تھوڑے دن بعد منائی جائیں گی، جس رات کو لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، 27 رجب ہوتی ہے، اس کو معراج کی رات کہتے ہیں۔ تو معراج کی رات یاد رکھیے، یہ واقعہ ہوا لیکن اس کو منانا نہیں، واقعہ ہوا، جیسا مثال فتح مکہ ہوئی، اس کو مناتا ہے، جنگ بدر ہوئی، اس کو مناتا ہے، صلح حدیبیہ ہوئی، اس کو مناتا ہے۔ اس کو ایسا پروگرام نہیں ہوتا نا کہ حدیبیہ کا دن ہے، ہاں چلو منائیں گے، تمہاری طرف سے تھوڑے لوگ آئیں گے، ہم تھوڑے آئیں گے، جمع ہوں گے، ایک معاہدہ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہوئی، لیکن ہوئی کا معنی منانا نہیں ہے۔ تو معراج ہوئی، کب ہوئی آپ کو بتائیں؟ معراج کب ہوئی؟ اس تعلق سے 5 مشہور قول ہے، 5، جس میں سے ایک ہے کہ رمضان میں ہوئی، ایک ہے کہ رجب میں ہوئی، تو 5 قول ہے، یاد رکھیے۔ اگر یہ رات واقعی میں فضیلت کے حامل ہوتی، منانے کے حامل ہوتی، تو 5 قول نہیں ہوتے، ایک ہی قول موجود ہوتا کہ اس رات ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہونے کے بعد کتنے دن حیات رہے بتائیے آپ؟